اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو عالم بمن اتقى۔ محترم حکیم صاحب آپ کے سامنے یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کو چھوڑنے سے ہم ذلیل ہوئے۔ جب تک قرآن مجید کو پکڑے رکھا پوری دنیا میں ہمارا علم بلند تھا اور دنیا میں ہمیں شوکت حاصل تھی۔ علامہ اقبال دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن کو چھوڑنے سے تو ذلیل ہو گیا ہے مسلم، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اور بہانہ یہ بنانا شروع کرے تقدیر میں ایسے ہی تھا، ہماری قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا، قصور اپنا اور وہ تقدیر پر محول کر دیا، ادھر ٹال دی بات کہ اللہ کو یہی منظور تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، رحیم ہے، وہ کسی کی کمائی ضائع نہیں کرتا۔ جب تک قرآن کے مطابق چلتے رہے پھل ملتا رہا، چھوڑ دیا تو پھر سزا بھگتنی شروع کر دی۔ تو پچھلی امتوں کا قرآن مجید نے یہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، کہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے کچھ کتابیں لکھ لیں، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ سورہ بقرہ میں فرمایا کھول کر کہ ان کے عالم اپنی طرف سے جعلی کتابیں بناتے، اللہ رسول کی طرف منسوب کرتے کہ یہ دین ہے، دین نہیں تھا، اپنی طرف سے گاڑ لیتے تھے، جس میں ان کا مفاد بھی ہوتا تھا، کھیر حلوہ مانڈا چلتا تھا، لوگ بھی خوش ہو جاتے تھے کہ یہ جنت کی طرف شارٹ کٹ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے لعنت ہے ان پر، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے اتاری ہے نَبَذُوا کتاب اللہ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وہ پیچھے پھینک دیے، کبھی نہیں وہ لوگوں کے سامنے لائے۔ برکت کے طور پر کہیں لاطینی زبان میں پڑھ دی، کہیں عبرانی میں پڑھ دی، عوام کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی کتاب میں کیا، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنے دیتے۔ وہی حال ہمارا ہوا کہ جعلی کتابیں بہت بن گئیں، لال کتابیں جو ان مولویوں کے بڑوں نے لکھ دیں کہ ان کا کام چلتا رہے، وہ سناتے رہیں گے قصے کہانیاں، اللہ کی کتاب نہیں سنائی۔ اور اللہ کی کتاب کا بھی حشر یہ کیا کہ اگر کسی نے ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اوپر اتنے حاشیے چڑھا دیے، من گھڑت باتیں اتنی داخل کر دیں کہ قرآن کی اثر روشنی دب کر رہ گئی، قرآن نہیں سامنے آتا، اپنے ان کے جعلی قصے جو ہے نا طے ہیں ان کی دبی موٹی، ان میں پھنس کر آدمی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کی طرف اس لیے نہیں آنے دیتے کہ جو شخص اس کو پڑھ لے گا سیدھے طریقے سے، کوئی حاشیہ نہیں، کوئی تفسیر نہیں، سیدھی سادھی بات، وہ تو کہاں اٹھے گا؟ کہ قرآن تو بھائی پھر سونے کی اجازت نہیں دیتا، آرام سے نہیں آدمی لیٹا رہ سکتا، غفلت کی نیند ختم ہو جائے گی، اس کو جاگنا پڑے گا۔ یہ سورہ نجم ہی ہے، اس میں اللہ پاک نے اس وقت جو دونوں گروہ سامنے تھے، اہل کتاب بھی تھے یہود اور نصارہ، اور ادھر قریش بھی تھے، دونوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا نہ کوئی تقویٰ تھا، انہی باتوں پر فخر کرتے رہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، کعبہ شریف کے متولی ہیں، زمزم پلاتے ہیں، حاجیوں کی دعوت کرتے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد، بس اسی پر ناز کرتے تھے، ہم مجاور ہیں بیت اللہ کے، حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے، جو یہاں آتے ہیں ان کو نہیں کھانے کھلاتے، بیت اللہ شریف کی خدمت نہیں کرتے، ایمان و تقویٰ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، دین کے دشمن، ہر برائی آ گئی، صرف اسی پر فخر۔ یہودی تھے، ان کے بھی تعلیمات کو، حدیث کے مجموعوں کو پڑھنے، اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑ دیا، جعلی حدیثوں کے دفتر کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ اگر یہودیوں کو سزا سنا بھی دی گئی نا، تو جب فرشتے لے کر جائیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ مختون ہے یا غیر ختنہ ہوا ہے اس کا، یہ نہیں، اس وقت ختنہ صرف یہودی کراتے تھے، اس لیے مختون کا معنی یہودی تھا کہ ختنہ ہے، ہاں واپس کرو، پھر ختنہ جس کا ہوا میری اولاد، جس کو دوزخ میں نہیں تم لے جا سکتے، اپنی طرف سے گھڑ لی بات۔ اب عمل کی کیا ضرورت رہی، نہ نیکی کی نہ تقوی کی، جی چاہے جتنی مرضی برائیاں کرو، بس ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی یہی کہتی، بس ہمیں فخر ہے
ہم نیکوں کی اولاد ہیں، ہم میں اتنے نیک لوگ ہوئے ہیں، اسحاق یعقوب اور اتنے لگاتار نبی، ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ شیشے میں منہ دیکھیں تو ہیں وہی امت ہم، کام سارے چھوڑ دیے، نہ عقیدے درست رہے، نہ اعمال درست، کافروں سے بدتر برائیاں کرتے ہیں ہم، مگر فخر یہی ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے، اس امت پر رحم ہو چکا ہے، اس لیے جو جی چاہے کرے بخشی بخشائی۔ رسول کریم علیہ السلام کس کام کے لیے وہ شفیع المذنبین ہمیں چھڑائیں گے؟ یعنی یہ معنی نکلا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے نہیں آتے، انہیں لائسنس دینے کے لیے آتے ہیں کہ اگر پہلے تم ڈرتے تھے نا، اب کھلے دل سے کرو، ہم تمہارے چھڑانے والے ہیں۔ رسا کیے اور جیسے سندھ کے یہ بڑے وڈیرے ہیں ڈاکوؤں چوروں کے، ہم ہی ایسے